بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین الہی آمین۔ آپ کے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی بیان ہو رہی ہے۔ بات چل رہی ہے صبر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر مشکلات پہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا اور استقامت کی ایک عمدہ مثال پیش کی۔ تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنا دی۔ اب جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کو بہت ہی پیاری مثالیں بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کی دوستی اللہ رب العزت سے ہو جاتی ہے، نبی مکرم کو اپنی جانوں سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہیں، تو ان کی مثالیں آسمانوں پہ دی جاتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں۔ تو کیا ہی ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب کہلائیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم کے خاتمے کا نام ہی امن ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے کون ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت شدید ہے، یعنی وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ غور کیجئے کہ محبت میں شدت ہوگی تبھی ایمان میں مضبوطی آئے گی، تبھی ہم حقیقی معنوں میں مومن کہلائیں گے، کہ جن کے ایمان اس قدر پختہ ہو جائے جو یہ کہیں کہ میرا پروردگار صرف اللہ، میرا مددگار صرف اللہ، میرا رازق، میرا پشت پناہ، میرا محافظ صرف اللہ، تو وہ لوگ پھر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اللہ بھی اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اہل ایمان محبت کرنے والے، اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے ہم نے، کہیں پہ کمزوریاں ہیں تو انہیں دور کرنا ہے۔ جو چیز چھن جائے، چھوٹ جائے، اس پہ افسوس نہیں کرنا، یہ سوچنا ہے کہ چھینی کس نے ہے، محبوب نے، ہمارے دوست نے۔ ہمارا محبوب کون ہے، ہمارا دوست کون ہے؟ تو جب ہمارا خیال اللہ رب العزت کی طرف جائے گا تو یقین کیجئے جنت کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، اللہ کی وہ بات سامنے آ جائے گی کہ نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، تمہیں تو بہت ہی عمدہ جنت دی جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ راضی برضائے رب ہو جانا ہے کہ جو فیصلہ اس کا اس پہ میں راضی، تو پھر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت یاد آ گئی کہ اللہ نے کیا خوب تسلی دی مومنین کو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو برا جانو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بلائی ہو سکتا ہے تم ایک چیز سے محبت کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اگر دوستی ہے، محبت ہے، تو پھر گردن جھکانی پڑے گی کہ جو پریشانی مصیبت اس کی طرف سے آئے اس پہ کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی رنج نہیں، جو ہوگا اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ہوگا، تو پھر ہم اللہ کے محبوب اور اللہ ہمارا محبوب انشاءاللہ۔ جب یہ ایمان ہوگا تو پھر انشاءاللہ
ہماری کامیابی پکی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔